بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج پاکستان میں چونکہ ایک پولیٹیکل اور سیاسی آپ نے دیکھا کہ گہما گہمی ہے، تو ایک ایسے وقت میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے پائٹ جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک مینیفیسٹو، چونکہ پولیٹیکل پارٹیز تو ابھی اپنا مینیفیسٹو پیش نہیں کر سکیں، لیکن پائٹ نے ایک مینیفیسٹو پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے. اس کے چند نکات میں نے چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے وی سی پائٹ اور جو بہت ہی زبردست اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، کہ سر آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. سر پہلے پارٹ پہ تھینک یو ویری مچ، ایک تو آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ می. سر مجھے یہ بتائیں کہ پائٹ نے یہ پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر بڑی بات کی ہے، اور پولیٹیکل ریفارمز میں آپ نے ایک کہا ہے کہ ٹرم جو ہے وہ 2 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ میاں نواز شریف اور زرداری صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے پاور میں؟ دیکھیے مہتاب صاحب، پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے کس لیے ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہم سب اچھی زندگی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی زندگی اچھی چاہتے ہیں، ایک سیکیور زندگی. اور سیکیورٹی صرف کافی نہیں ہے، ہمیں زندگی میں میننگ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں زندگی میں یہ بھی چاہیے کہ ہم کچھ اچیو کر سکیں. فار ایگزامپل اب کے بچے، میرے بچے ومبلڈن کیوں نہ جیتے، نوبیل پرائز کیوں نہ جیتے، کوئی دنیا میں کارنامہ کیوں نہ کر کے دکھائیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے سب سے گئے گزرے بچے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم سوچتے ہیں ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہر گورا ہم سے اوپر ہو؟ تو ہم نے اس لیے کہا ہے کہ ہمیں سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ اس لیے نہیں ہوتی، ہم نے اس میں فگرز بھی دیے، انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشو 15% ہے، اب 13 ہو گیا. اتنی گھوم رہی ہے سر. مطلب یہ تو نہ ہونے کے برابر، 12-13 سے 14-15% کے تو درمیان. یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے نا. کیونکہ دیکھیں آپ یہ مائک لے رہے ہیں تو یہ 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گا، نیا لینا پڑے گا. 10% تو ڈپریسیشن ہر سال ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اگر 10% ڈپریسیشن 15% ہم انویسٹ کریں تو فائدہ. اچھا سر، 2 ٹرمز پہ پابندی پہ آئے نا. میں آتا ہوں، یہ کیوں آپ میں آ رہا ہوں. ہمیں جو پولیٹیکل سسٹم چاہیے وہ اس لیے چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائے، ہمارے سر پہ بیٹھ جائے. وہ تو اکبر بادشاہ بھی تھا، اس نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، کولونیلزم لے آیا. ٹھیک ہے. گورا کیوں ہم سے جیت گیا؟ اس کے پاس ایک اسٹیبل پولیٹیکل سسٹم تھا. ٹھیک ہے. جس کے اندر وہ انویسٹ کر سکتے تھے، اور ان کا کنگ جو تھا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا. یعنی کہ وہ کنگ اب ایک جوکر ہے جو صرف دیکھنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں کنگ پیچھے نہیں ہٹ رہا نا سر. نہیں، ہمارے یہاں کنگ جو ہے نا، ہمارے یہاں جو کنگس ہیں وہ آپ کا میرا اس پہ اختلاف رہے گا. آپ جا رہے ایک طرف، بالکل میں نہیں اس طرف جا رہا. نہیں، میں بالکل مانتا ہوں. میں اس طرف نہیں جا رہا. آپ کی بالکل، میں آرمی کی طرف نہیں جا رہا. میں بالکل آپ کی بات مانتا ہوں. کنگ صاحب ضرور وہ بھی ہیں، پر یہ بھی تو کنگ ہے نا. اب مجھے بتائیے کہ یہ کہاں سے کہ ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو کے وہ بادشاہ بن جائے، وہ اٹھ کے کہے صبح بنا دو تاج محل، یعنی کہ فلائی اوور بنا دو، میٹرو بنا دو، تو بن گئی. وہ بادشاہ یہ کرتے ہیں نا. پارلیمنٹ کا کام ہے نا اس کو روکے. تو پارلیمنٹ یہ تبھی تو ہم نے لکھا ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر اس کے 10 رشتہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. ڈائنیسٹک پالیٹکس پہ آپ نے بات کی ہے. جی نہیں، ہم نے کہا ہے کہ فیملی لمٹ بھی لگاؤ. جی فیملی لمٹ کی فیملی لمٹ لگاؤ. یہ فیملی لمٹ سے مراد کیا ہے آپ؟ فیملی لمٹ سے مراد ہے وہ کون ہے، چاچا، بھتیجا، بھتیجی. دیکھیے جی، قرآن میں ایک ڈیفینیشن ہے. قرآن میں ایک ڈیفینیشن ہے، جسٹس خواجہ نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے. جی سر. کہ قرآن ایک ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے جو نیئر ریلیٹیوز ہیں وہ ریلیٹیوز ہیں. ٹھیک ہے. اس سے دور چھوڑ دیں تو آپ کا کم از کم چاچا، بھتیجا، بھانجی، یہ وہ جو فرسٹ کزنز ہیں وہ تو آپ کے نیئر ریلیٹیوز ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. بس ان کو آپ نکال دیں، باقی بے شک برادری کے لوگ آ جائیں. بٹ یہ جو ہے کہ ماں بیٹا بھائی بہن سمدھی سب کٹھے بیٹھیں گے، آئی تھنک یہ تھوڑی سی غلط بات ہے. آپ ہر ادارے میں اپنے ادارے میں اگر رکھ دوں اپنے بھائی کو یا اپنی بیٹی کو، تو آپ پہلا کالم لکھیں گے کہ یہ نیپوٹزم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں رکھیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مجھے تاحیات وہ لگا دیں ایک ٹرم گورنر اسٹیٹ بینک، یا مجھے لگا دیں ایس سی سی پی کا چیئرمین 10 سال، تو آپ فوراً لکھیں گے کالم کی یہ کیا بکواس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیے، ہم 2 قسم کے سرکاری ملازم رکھتے ہیں، ایک ہم الیکٹ کر کے رکھتے ہیں اور ایک ہم ہائر کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ الیکٹڈ اور ہائرنگ میں ڈفرینس کیوں سمجھتے ہیں؟
آپ کی بات ٹھیک ہے سر، لیکن اگر رولز آف دا گیم اس سے پہلے طے ہونے ضروری نہیں ہے. مثلا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں سر، تو کرکٹ میں رولز آف دا گیم ہیں تو بالکل کرکٹ ہوتی صحیح، ہے. بالکل صحیح. پاکستان میں آپ یہ نہیں سمجھتے یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے رولز آف دا گیم طے ہو جائے؟ آپ نے رولز آف دا گیم کیوں نہیں طے کیے؟ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے نا، اب کیا کریں؟ اس کی عمل نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے؟ اس کو کون رسپیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں نا، 90 دن الیکشن ہونی تھی، ہوئی نہیں ہوئی. نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا لیکن مجھے سر مجھے یہ بتائیں نا، پچھلی گورنمنٹ اس کے لیے راہ ہموار کر کے گئی نا، انہوں نے سینسس کر دیا، تو سینسس کے بعد یہ جواز پیدا ہو گیا کہ ڈی لمیٹیشن ہو. تو پھر قصور کس کا ہے؟ پچھلی گورنمنٹ کا. پھر ٹھیک ہے نا، الیکٹڈ گورنمنٹ کا قصور ہے نا. جی وہ بدماشی کیوں کر کے گئے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. آئی مین واز دیٹ ڈیلیبریٹ اور ناٹ؟ اٹ واز ڈیلیبریٹ. تو پھر ججوں کو کیوں اس کو رسپیکٹ کرنا تھا؟ ہمیں کیوں اس کو دیکھیں نا. اگر آپ یہ ایسی چیزیں کریں گے، ایک چیز ہوتی ہے ریٹن لا، ایک ہوتی ہے نارم، ٹھیک ہے سر. ایک کلچر بھی چیز ہوتی ہے. اب برطانیہ میں ریٹن لا میں اگر آئے ہیں تو بورس جانسن کو جانے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے سر. اس نے پارٹی کی تھی ایک، ٹھیک ہے پر بیکاز ایک کانسیپٹ آف آنر تھا، بالکل ایک کانسیپٹ تھا کہ لوگ اس کو باتیں بنا رہے تھے، وہ چلا گیا. میگی تھیچر 10 سال رہی، برطانیہ کی سب سے سکسیسفل پرائم منسٹر تھی. جی سر. 10 سال کے بعد اس کو جانا پڑا بیکاز پبلک اوپینین اس کے اگینسٹ تنگ آ گئے تھے. لوگ کہتے ہیں 10 سال بہت ہو گئی. جی بالکل. اور ٹرم لمٹس جو آپ کہہ رہے ہیں، 100 پتہ نہیں کتنے ملکوں میں نے ویکیپیڈیا پہ چیک کیا تھا لاسٹ ٹائم، آپ بھی چیک کر لیں، کچھ 100 ملک سے اوپر ٹرم لمٹس ہیں. تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ نہیں مجھے اعتراض نہیں ہے سر. ہاں پھر میں تو بالکل آپ پہ اعتراض نہیں، میں تو کہتا ہوں رولز آف دا گیم اگر کلیئر ہو نا. بس رولز آف دا گیم میں آپ کو بتاتا ہوں، ایلیفینٹ ان دا روم، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ججز، یہ رول آف دا گیم طے ہونے دیتے ہیں. یہ ایشو ہے سر. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہاں میں بڑی ہماری ڈبیٹ ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. میں بڑے لوگوں سے بحث کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. بٹ رولز آف دا گیم کہاں سے سیٹ ہوتے ہیں؟ اگر آپ یاد کریں ہسٹری میں رولز آف دا گیم سیٹ ہوتے ہیں کہ پولیٹیشین سیٹ کرتے ہیں. جی بالکل. اور پولیٹیشین جب آپس میں سیٹ نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے خود گند ڈالا. بھٹو صاحب نے پہلے، لیٹس گو بیک ان ہسٹری، پہلے تو مولوی تمیز الدین وٹ ایور، لیٹس گو ناٹ گو دیر، انہوں نے خود گند ڈالا. اس کے بعد پھر جب بھٹو صاحب آئے، بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن پاس کر کے پہلی چیز کیا کی؟ بلوچ اور کے پی گورنمنٹس کو جیل میں ڈال دیا. انہوں نے خود ہی اپنی کانسٹیٹیوشن پہلے ہی رد کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے یہ بھٹو صاحب نے دوسری الیکشن میں پھر اپنی کانسٹیٹیوشن رد کی. جی بالکل. پھر جب یہ لوگ بی بی آئیں، نواز شریف نے رد کی، پھر نواز شریف نے دوبارہ رد کی برداری کو جیل میں ڈال کے. ونڈیٹا پالیٹکس جو انہوں نے کی ہے، دیکھیں ہمارے ملک میں ایک اور چیز ہے، پالیٹیشنس آئیڈیالوجیکل پالیٹکس نہیں کھیلتے. ہم یہ ریفارم ایجنڈا میں ہم لکھ رہے ہیں بالکل سر کہ آئیڈیالوجیکل پالیٹکس، آج تک مینیفیسٹو نہیں آیا. کوئی نظریہ ہو آپ. ہاں نظریہ ہو، ان کا مینیفیسٹو ابھی تک نہیں آیا. ہم نے مینیفیسٹو ان کے لیے پیش کیا. بالکل دکھایا نا لوگوں کو، ہم نے مینیفیسٹو ان کے لیے پیش کیا. بالکل یہ مینیفیسٹو ہے جی، جس کے بارے میں ہم ساری یہ گفتگو کر رہے ہیں. پر لیکن یہ سر پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. ہاں جی بتائیے. اس پہ بنیادی آپ کا کیا نقطہ نظر؟ ہمارا نقطہ یہ ہے جی کہ جو ریسیو وزڈم ہے، جو انلائٹمنٹ فلاسفرز نے، کانسٹیٹیوشنل تھنکرز نے جو ہمیں دی تھی آج سے 300 سال پہلے، ہیوم، مونٹیسکیو، لاک، سارے جو لوگ تھنکرز تھے، ان کا یہ تھا کہ 3 برانچز ہیں، تینوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر. ہماری پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا پرائم منسٹر دونوں کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا پرائم منسٹر سسٹم ہے، ہم نے گورے کی کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کی ہے، کانسٹیٹیوشن ہی اڈاپٹ کی. ہم نے گورے بیوروکریٹ کی لکھی ہوئی 1835 کی کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کی ہے. اس میں ہم بھول گئے کئی چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ جی سیپریشن ہونی چاہیے گورے ایگزیکٹو اینڈ دا پارلیمنٹ. اس ہے. کے لیے ہم نے لکھا ہے کہ کم از کم ایک لمٹ ہونی چاہیے، کیبنٹ میں 10 سے زیادہ منسٹر نہ ہو. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس میں ٹیکنوکریٹس کی بات بھی کی ہے، تو ٹیکنوکریٹس کیوں ہونے چاہیے زیادہ سر؟ نہیں سوری لیٹس اسٹیپ بیک اے لٹل. پہلی چیز یہ ہے جو میں ابھی پھر لکھ رہا ہوں اس پہ آرٹیکل، منسٹرز کئی جگہ تو ہونے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وائز دیر منسٹر فار ایویشن، وہ جہاز چلاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کتنی دنیا میں ایویشن منسٹری ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. ریگولیٹر ہوتا ہے، باقی تو کوئی بھی ریگولیٹر ہوتا ہے نا. انرجی کی منسٹری کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. ریگولیٹر ہو بس، ٹھیک ہے. کئی جگہ ریگولیٹر کی ضرورت ہے، منسٹر کی ضرورت نہیں ہے. جو ریلوے، بھائی ریلوے یہ پولیٹیشین چلا سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے. تو یہ منسٹری ہونی نہیں چاہیے. دیکھیں کچھ چیزیں، ایک آج کل بڑی نئی ریسرچ ہو رہی ہے، میں اس پہ آج کل کام کر رہا ہوں، ڈی پولیٹیسائزیشن. ٹھیک ہے. یو کانٹ پولیٹیسائز ایوری تھنگ. ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. نہیں مجھے سر آپ مجھے بتائیں نا، آپ کہتے ہیں ایڈوائزرز ہونے چاہیے اس کے ساتھ، اور
باقی لوگ ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ منسٹرز کتنے ہوں, ایڈوائزرز کتنے ہوں, ٹیکنوکریٹس کتنے ہوں؟ سوری, میں تو ایڈوائزر کہتا ہی نہیں. کیا کہتے میں ہیں؟ کہتا ہوں کہ کیبنٹ 10 منسٹر ہوں پارلیمنٹ سے, کیونکہ پارلیمنٹ اور اس کی سپریشن کرنی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں پارلیمنٹ سے آئی وڈ گو ایون فردر, پارلیمنٹ سے منسٹر چاہیے کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو آپ کا ایم این اے الیکٹ کرتے ہیں, مہتاب صاحب, میں ایم این اے کو جب ووٹ دینے جاؤں گا, میں کس لیے ووٹ دے رہا ہوں؟ ایم این اے بننے کے لیے یا منسٹر بننے کے لیے؟ ایم این اے بننے ایم این اے بننے کے لیے نا. تو منسٹر سپریٹلی الیکٹ کروا لیں اگر آپ کو اتنا شوق ہے. تو پھر آپ پارلیمنٹ میں جو آتے ہیں وہ لوگ جھوٹ بول کے ہمارے ساتھ آتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں لا بنانے کے لیے, اور بھاگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے منسٹری, ٹھیک ہے, اور وہ بھاگتے ہیں پی ایس ٹی پی کو ریڈ کرنے. بالکل. ہم آپ تو سر میں یہ بھی بتا دوں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بالکل بھی صحیح, تو آپ سے بہتر کوئی نہیں اور میں نے جانتا. تماشا دیکھا ان کا کیا ہوتا ہے. تو پوائنٹ از کہ جی پی ایس ٹی پی ہمارا برباد ہو گیا. ہم نے جتنے پیسے ضائع کیے, ہمارا ڈیٹ پرابلم وہاں سے آ رہا ہے. ہم نے ڈیٹ پرابلم, ہمارا 2 چیزیں ہیں, بلکہ 3 چیزیں سوری. ایک ہم نے پی ایس ٹی پی ضائع کیا, دوسرا ہم نے نقصان کیا بجلی وغیرہ یہ ایس او ایز میں, اور تیسرا ہم نے دبا کے سبسڈیز دی. یہ 3 چیزیں نکال دیں, ہمارا کوئی نہیں پرابلم. اچھا سر, اس سیگمنٹ میں ختم کرنے سے پہلے یہ جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں 3 سے 4 میجر چیزیں بتائیں کیا؟ میجر چیز یہ ہے جی کہ سب سے پہلے سپریشن آف پارلیمنٹ اینڈ ایگزیکٹو, ٹھیک ہے, اور پھر لمیٹیشن آن دا پاورز آف دا ایگزیکٹو, ٹھیک ہے, اور پھر ٹرم لمٹس, ٹھیک ہے, فیملی لمٹس, ٹھیک ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز ہمیں ووٹنگ سسٹم چینج کرنا ہے. ووٹنگ سسٹم یہ نہیں یہ جو پرانا والا ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ پاس دا پوسٹ, آپ کو 20% ووٹ ملتی ہے, اب ایم این اے بن جاتے ہیں. بلوچستان میں تو 500 ووٹ سے ایم این اے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کم از کم ٹرن آؤٹ کی ایک لمٹ ہو تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں نے میکسیمم لوگ, جیسے فرانس میں ہے, بڑے ملکوں میں ہے, سیکنڈ راؤنڈ ووٹنگ کر لیں, امریکہ میں بھی ہو گیا ہے یہ. آپ ای ووٹنگ کی بھی بات کر رہے تھے ای ووٹنگ میں تو کہتا ہوں, میرے سے لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں, میرے لوگ بھی, باقی کئی لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں موبائل فون پہ ووٹنگ ہونی چاہیے. تماشا کیا بنے ہوئے کہ اتنے ریٹرننگ آفیسرز اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ, آپ چند ایک بنائیں پولنگ سینٹرز بہت گنتی کے, اور آپ باقی موبائل پہ ووٹنگ کریں. موبائل پہ ووٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب اس پہ فرسودہ آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ پرائیویٹ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. تو پرائیویٹ پہلے کون سا ہے؟ ابھی بھی تو ساتھ لے کے آتے ہیں وہ بندے, اور ہو جاتی ہے ووٹنگ. تو یار اگر ہم سوچتے ہیں پرفیکٹ کوئی ووٹنگ سسٹم, دیر از نو پرفیکٹ ووٹنگ سسٹم. دیر از آلویز ایررز ایز ویل ایز مینیپولیشنس. موبائل پہ بھی ہوئیں گی, ادھر بھی ہوئیں گی. آپ حساب لگا لیں کس پہ زیادہ. میرا خیال موبائل پہ کام ہے. آفٹر آل آپ کے میرے سب کے بینکنگ سسٹم موبائل پہ چل رہے ہیں نا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ جو ٹینیور ہے اس کو بھی کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. بالکل, آپ 4 سال کی بات کر رہے ہیں. میں تو سوری میں 3 کہتا ہوں. میرے دوستوں نے مجھے اوور رول کر کے 4 کہا, انہوں نے 4 کہا, میرے سے اوور رول کر کے کیا ہے. میں 3 کہتا ہوں. ریزن بینگ, اگر آپ دیکھ لیں آپ کی حکومت 3 سال سے زیادہ چلی کوئی نہیں. بالکل, آپ کی ہر حکومت 3 سال چلی ہے. اچھا کانگریس کی بات آپ مثال دے رہے تھے امریکہ کی, کہ وہاں پہ 2 سال بعد 2 سال ہے الیکشنز ہوتے ہیں. امریکہ میں 2 سال انہوں نے ڈیلیبریٹلی رکھا. مہتاب صاحب میں ہر کسی کو بتاتا ہوں, اگر آپ پڑھیں ان کی پرانی یہ جو ہے لکھی ہوئی چیزیں ہیں, میڈیسن جس نے کانسٹیٹیوشن لکھی تھی اس نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے کہ ہم نے جان کے 2 سال رکھی. ہم ان کو چاہتے نہیں زیادہ کمفرٹیبل ہو. یہ کہتے ہیں ہم نکل رہے ہیں کنگ جارج III کے نیچے سے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہم پریزیڈنٹ کو نہیں چاہتے کہ وہ ہمارا کنگ بن جائے. ہم نے پریزیڈنٹ کی پاور کی یہ لمیٹیشن رکھی. آپ مجھے بتائیں آپ کے پرائم منسٹر کی پاور کی کیا لمیٹیشن ہے؟ بالکل, بہت کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. بہت پاور, ہر کسی کو وہ جو مرضی کرے. یار یہ آپ اکبر بادشاہ بنا رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو پلیس لمٹس آن دا پاور آف دا پرائم منسٹر. ایک دفعہ وہ آپ رکھیں گے تو کافی سسٹم ٹھیک ہوگا. پرائم منسٹر کو جگہ پہ بٹھائیں, یہ نہیں کہ جس وقت مرضی کو جہاز پکڑ کے سیر کرنا شروع کر دے. بھائی کیوں؟ پیسے نہیں لگتے. پیسے کانگریس کے پاس ہونے چاہیے. پھر یہ کیا ہے کہ جی وہ ایک جگہ گئے, سرگودا گئے یا کوئٹہ گئے تو جا کے وہاں 30 بلین کا کوئی یونیورسٹی دے اور یہ کرائے. یار اناؤنسمنٹس کرتے ہیں. یہ کیا بکواس ہے؟ دس شوڈ اسٹاپ. This should stop. This is not a kingship. This is a democracy. Then he should behave like a democratic leader. And democratic leaders also retire. George Washington, who was one of the biggest democratic leaders, جس کو king crown بھی آفر ہوا تھا, he retired. تو ہمارے لیڈر کیوں نہیں ریٹائر کر سکتے؟ لیکن سر وہ ایک دیکھیں لمبا ہو جائے گا. پاکستان میں, انڈیا میں آپ یہ دیکھیں یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس, سری لنکا کی بھی مثال آپ اس کے سامنے ہے, نیپال اور باقی جگہوں کی بھی. یہاں پہ لوگ سر ہم پسند کریں نہ کریں لیکن لوگ ان فیملیز کو پسند کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پسند کرتے. انڈیا میں دیکھیں بہت ڈفرینٹ ہے. انڈیا میں مودی آ گیا, ڈائنیسٹی ٹوٹ چکی ہے. لیکن وہاں بھی ٹوٹ چکی ہے سری لنکا میں.
بنگلہ دیش میں ہے بالکل. بٹ پوائنٹ یہ یہاں تو ٹوٹنے کا دم ہی نہیں لیتی. یہاں تو بہت بری حالت ہے. اب وہ علی چیمہ نے لامز میں کام کیا, ہم نے یہاں کیا ہوا ہے. 200 لوگ تو 200 ڈائنیسٹیز ہیں جو پالیٹکس میں آتی ہیں. آپ پر میرا چانس ہی کوئی نہیں. اور پھر وہ بچے آ جاتے ہیں جو سیدھا اٹھ کے یونیورسٹی سے یا کئی دفعہ بغیر یونیورسٹی کے باپ کے نام پہ اندر آ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے, اور منسٹر بھی بن جاتے ایک دم. تو ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کم از کم ایجوکیشن کی کوالیفیکیشن لگائی تھی, اچھی بات تھی. میں تو کہتا ہوں ایم اے لگاؤ, بی اے بھی نہ لگاؤ, ٹھیک ہے. اور میں تو کہتا ہوں 10 سال نوکری کی بھی کنڈیشن لگاؤ. پہلے 10 سال کہیں نوکری کر کے آؤ, پھر آؤ پالیٹکس میں, تاکہ آپ کو ایک پروسیس سے گزر کچھ تو پتہ ہو یار, کچھ تو کام تو کہیں کرنا آتا ہو نا. یہ ریڈیو اسٹیشن چلا کے تو کم از کم آئیں. اب یہ تو نہیں کہ آپ ویسے ہی گھس جائیں. تو آئی تھنک یہ ہمیں سوچنا چاہیے, واٹ ڈو وی وانٹ. ڈو وی وانٹ اے رول آف ڈیموکریسی اور رول آف لا, اور ڈو وی وانٹ ٹو الیکٹ اے کنگ. وہ کرنا تو میرے پاس سب سے اچھی سولوشن ہے, MBS کے پاس جائیں, اس کو کنگ لے آئیں. محمد سلمان کو, ہاں آفٹر آل برطانیہ بھی تو کنگ لے آئی تھی نا. ٹھیک ہے بھائی برطانیہ 3-4 باری کنگ لے کے آئی ہے باہر سے, جن کو انگریزی بھی نہیں آتی تھی. پیسے بھی ان کے پاس ہیں تو آ جائیں, تو آ جائیں, بڑی اچھی بات ہے. یا کنگ وہ جو یہ دبئی والا کنگ ہے اس کو لے آئے کہ کنگ بن جاؤ. ایٹ لیسٹ ان کے پاس ویژن ہے, ان کے پاس آئیڈیاز ہیں. ہمارے پولیٹیشین کے پاس تو آئیڈیا کیا, صرف ایک بنانی ہے, ٹھیکیداری کا آئیڈیا ہے کہ فلائی اوور بنا دو, سگنل فری کوریڈور بنا دو, سڑکیں بنا دو. اور کتنی سڑکیں بنانی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور یونیورسٹی بنا دو, وہ بھی ٹھیکیداری کا نظام ہے. اسکول بنا دو, وہ بھی ٹھیکیداری کا نظام ہے. کہتے ہیں اناؤنس کرتے ہیں یونیورسٹی بنا دو, ہم نے تو اس پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان کو یونیورسٹی پتہ ہی نہیں کیا ہے کہ یونیورسٹی پروفیسر کو بغیر موٹر کا نام یونیورسٹی سمجھتے ہیں. پروفیسر آپ کے پاس ہیں کوئی نہیں, اور یونیورسٹی بنا دو, فیکلٹی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ تو کیا, ہم اپنے بچے بھیج رہے ہیں. میں تو روز بچوں کو کہتا ہوں جو مجھے ملتے, میں کہتا ہوں بھاگ جاؤ یہاں سے یار, نا یہ کیا کر رہے ہو تم, وقت کیوں ضائع کر رہے ہو. یہاں کوئی پروفیسر نہیں ہمارے پاس پڑھانے کے لیے. تو پھر وہ جب آ جاتے ہیں نوکری لینے کے مہتاب صاحب, میں ان کو انٹرویو کرتا ہوں, 1000 میں سے 2 نہیں رکھ سکتا میں. کوالٹی وہ نہیں ہے. ہاں کوالٹی بالکل زیرو ہے. تو یہ تماشا کیا بنا ہے وہ, اور اس کو کون فکر کرتا ہے. پرائم منسٹر کو میں کیسے جا کے بتاؤں کوالٹی نہیں ہے, وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے. اور یہ پھر جلسے جلوس کا کیا نظام ہے. ہم تو کہتے ہیں جلسے جلوس بند کرو, اور آپ ان کی ڈبیٹیں کراؤ. آ کے ڈبیٹ کریں نا نواز صاحب اور بلاول صاحب. ڈبیٹیں یہ کیوں کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں, اپنے جلسہ اپنا ہی لے کے, جلسے کا ہمیں پتہ بھی نہیں ایکسپینس کیا آتا ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا کرائے پہ آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے. مجمع اکٹھا کر لیا, پھر آپ نے تقریر کر دی, آپ کو کوئی ڈبیٹ کرنے والا نہیں, سوال بھی پوچھنے والا نہیں, کچھ نہیں. یہ ڈیموکریسی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ڈیموکریسی ہوتی ہے. آپ آئے ڈبیٹ کریں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کریں, ڈبیٹ کریں, پھر بات بنتی پتہ ہے. چلتا ہے. ہاں پھر بات بنتی ہے. یہ تو نہیں کہ اپنے وہ جالے کھڑے کیے اور وہاں گانے بجا دیے اور جناب یہ کر دیا. یہ تو رکنا چاہیے. اچھا سر, تھینک یو ویری مچ. ایک پہلا سیگمنٹ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگلے سیگمنٹ کے اندر ہم نے پاکستان کی اکانومی اور سول سروس ریفارم سے بات کرنی ہے, جو ڈاکٹر صاحب کے دل کے بڑا قریب ہے اور میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے. تو اسٹے ٹیونڈ اور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ایک نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.